دین پر عمل کرنا آج کل بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کوئی بیان سن کر یا قرآن و حدیث پڑھ کر اس کو سمجھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہم پھر سوچتے ہیں کہ آج سے ہم اپنی زندگی بدل دیں گے، اور ہم اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف سوچتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد یا کچھ مہینے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھر وہی پرانی عادتوں میں لگ گئے ہیں۔ تو دوستو، ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ دین پر عمل کرنا اور اس پر جمے رہنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ وہ دوستو اس لیے کیونکہ آج جو ماحول ہے باہر کا اور سوشل میڈیا پر، ہم اپنے سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں، باہر نکلنے کی تو بات الگ ہے، وہ تو دور کی بات ہے۔ ہمارے موبائلز پر جو ماحول ہے وہ سب یہی ہے جو کہ دین کے خلاف ہے، دین سے دور لے جانے والا ہے۔ اور ماحول دوستو انسان بناتے ہیں۔ آج کا انسان خدا سے دور ہے، دین کو ایک پرانی چیز سمجھتا ہے۔ ہر وہ چیز جس کو دین اچھا کہتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر دین مشرق کی طرف جاتا ہے تو ماحول آج کل کا مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ بالکل الٹی سمت میں دونوں بہتے ہیں۔ اسی لیے اور اکثر تعداد ایسے ہی لوگوں کی ہے جو ماحول کے حساب سے چلتے ہیں، تو ہم اکیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ماحول سے لڑ پائیں جو کہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو ہمیں ایک چھوٹا سا ماحول اپنے ارد گرد ایسا بنانا ہوگا جو ہمارے دوستوں کا، نیک دوستوں کا ہو، اور وہ ہم بنائیں، جس میں ہمارے گھر کے، ہمارے دوست جو بھی ہوں، وہ لوگ ایسے ہوں جو دین کو ترجیح دیتے ہوں ہر کام میں، جن کی زندگی دینداری کی ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی گناہ ہو جائے یا کبھی کبھی ایمان میں کمی آ جائے، لیکن زیادہ تر زندگی ان کی دین سے متعلق ہو اور وہ ہر چیز میں دین کا دھیان رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کا گروپ بنائیں، کیونکہ جو چیز ہمیں روک رہی ہے دین سے وہ لوگ ہیں، آج کل کا ماحول ہے، سوسائٹی ہے۔ تو ہمیں بھی ایک ایسے چھوٹے چھوٹے ببلز بنانے ہوں گے اپنے آس پاس جو دینی ماحول کے ہوں۔ اور دوستو، آپ لوگ کہیں گے کہ ایک اتنی بڑی سوسائٹی سے لڑنے کے لیے چند لوگوں کا گروپ کیسے کام آئے گا؟ تو دوستو، ہمیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ باطل کمزور ہوتا ہے اور حق طاقتور ہوتا ہے۔ ہمارے چند مخلص دوستوں اور تعلق والوں کا ایک چھوٹا سا گروپ بھی اس پوری دنیا کے گروپ کے مقابلہ کر سکتا ہے اگر ہمارے اندر اخلاص ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ پھر ہمارے پاس گارنٹی ہو جائے گی کہ ہم پھر دوبارہ کبھی باطل کی طرف نہیں جائیں گے، لیکن ایک مدد ضرور ہو جائے گی، اور یہ بہت کام آتی ہے۔ ماحول بہت کام آتا ہے، صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، کہ صالح دوست اور صالح صحبت کی مثال اس طرح سے ہیں جیسے آپ ایک عطار کی دکان پر، آپ ایک عطار کے پاس، یعنی جہاں خوشبو کی دکان ہوتی ہے، وہاں جا کر بیٹھیں۔ چاہے آپ وہاں سے کچھ خریدیں یا نہ خریدیں، یا آپ کو وہ کچھ تحفتاً دے یا نہ دے، لیکن آپ جب تک وہاں بیٹھے رہیں گے خوشبو آپ کو آتی رہے گی۔ وہ ماحول جو ایک اچھا ماحول ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اور بری صحبت اور برے دوست اور برا ماحول کی مثال اس طرح سے ہے جیسے آپ ایک لوہار کی یا کوئلے کی دکان پر جا کر بیٹھ جائیں، پھر چاہے آپ وہاں پر کام کریں یا نہ کریں، لیکن اس بھٹی کی گندگی آپ کو کپڑوں پر ضرور لگ جائے گی۔ اسی طرح سے صحبت کا معاملہ ہے۔ صحبت آپ کو طاقت بخشتی ہے، دین سے قریب کرتی ہے اگر نیک لوگوں کی ہے، اور آپ کو دین سے دور کرتی ہے اگر برے لوگوں کی، یعنی گناہ گار لوگوں کی ہے جو اللہ سے دور ہیں۔ تو دوستو، اپنا ساتھی اور اپنا دوست اکثر ان لوگوں کو بنائیں جو دین سے قریب ہیں، جو دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہماری بہت مدد کرے گا۔ اور جو لوگ دین سے دور ہیں، یہ نہیں کہ ان سے ہم اپنا تعلق ہی توڑ دیں، لیکن ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں اور ان کو ایک حد تک ان کی بات مانیں، اور جب وہ دین سے خلاف بات ہو تو نہ مانیں۔ دین سے خلاف آپ سے کچھ کرنے کو کہیں یا آپ کے اپنے ساتھ لے جانے کو کہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہی چیزیں ہیں جو کام آتی ہیں۔ ایک ماحول بہت کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایسے دوست ڈھونڈنا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا آسان فرمائے، اور پھر ہمارے دین میں اس پر عمل کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔